اور میرا بھائی بہت چھوٹا تھا اس وقت، میرے بھائی کے سامنے انہوں نے میرے والد کو مارا ISM ہاسپٹل، اور پھر اس کے بعد اسے اٹھا کر لے کر گئے۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ کوئی ڈیتھ باڈی موصول ہوئی ہے گڈانی کی، اور وہ میرے والد کی۔ تو وہ دن سب سے تکلیف دہ دن تھا۔ ہم سجدے میں تھے اور سجدے میں یہی دعا کر رہے تھے کہ کاش یہ بات جھوٹ ثابت ہو اور ایسا نہ ہوا ہو۔ اور جب ہم گئے گاؤں تو میرے والد کو اتنا ٹارچر کیا گیا تھا کہ میرے جو چچا ہے انہوں نے تابوت بھی بند کر دیا تھا، ہم صرف اس کے فیس کو دیکھ سکتے تھے اور کچھ بھی نہیں۔ اور ایک قیامت تھی ہمارے گھر میں۔ میری والدہ وہ پہلے ہی ایک ایج میں جو ہے نا، ان کی ایج یہ نہیں تھی، وہ وڈو بن گئی۔ میرا بھائی وہ سن ہو گیا کیونکہ اس نے ہمیشہ وہ اس گلٹ سے کبھی بھی نہیں اترا کہ اس کے سامنے میرے والد کو اٹھا کر لے کر گئے تھے، حالانکہ وہ بچہ تھا اس وقت، 13 سال کا 14 سال کا بچہ تھا۔ اور جب میرے والد کو وہ لوگ مار رہے تھے، ان کے ہاتھ سے گھڑی گر گئی تھی، تو وہ گھڑی بھی اٹھانے میرا بھائی گیا۔ وہ آج بھی ہمارے پاس ہے، اس کے اوپر جو اسکریچ ہیں وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جب کچھ شخص 5 منٹ میں میرے والد کو اتنا مار کر بے ہوش کر کے لے جا سکتے ہیں تو دوران حراست ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا ہوگا، وہ کس حالت میں ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے کچھ لوگ جب رہا ہوئے تو ان میں سے 2-3 نے ہمیں یہی بتایا کہ ان کو بہت ٹارچر کیا گیا تھا، اور دوران حراست وہ تقریباً 7 مہینے تک ہاسپٹلائز بھی تھے۔ تو یہ میری کہانی ہے، اور یہ میرے خیال سے بلوچستان کے ہر گھر کی کہانی ہے۔ آپ کو ہر گھر میں کوئی بیٹی ایسے ملے گی جس کے والد کو انہوں نے ڈیتھ باڈی کے طور پر ان کو دیا ہے۔